الرحمن الرحیم۔ آپ اور میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کے درس میں شریک ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تذکرہ جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہی صحابہ میں سے اہل ایمان کے پیشوا، اہل احسان کے رہنما، اہل تحقیق کے سردار۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ اصولی اور بڑا بنیادی ہوتا ہے کہ اس میں بہت گہرا اشارہ ہوتا ہے۔ پہلا آپ نے جو جملہ بلانا، انہی میں سے اہل ایمان کے پیشوا، یعنی آپ چونکہ امیر المومنین تھے تو جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ خلافت راشدہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ غاصب یا ظالم کے طور پر اس اقتدار کے مقام پر آئے، اس پہلے جملے میں آپ ان کا رد فرما رہے ہیں۔ یہ تمام اس وقت صحابہ کا اور تمام مومنین کا اتفاق تھا ان کی خلافت پر، تو لہٰذا یہ صحابہ کے مجموعی فیصلے کے نتیجے میں یہ ہے، یہ نعوذ باللہ غاصب یا ظالم نہیں تھے۔ تو آپ نے پہلے جملے میں تو اس کا اشارہ کیا، اہل ایمان کے پیشوا، تمام اہل ایمان اس پر متفق تھے کہ ان کو مقام خلافت ملنا چاہیے۔ اہل احسان کے رہنما، اب وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیا وجہ تھی کہ ان کو خلافت پر کیوں بٹھایا گیا۔ تو ان کی دوسری جو خوبی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں وہ ہے اہل احسان کے رہنما۔ احسان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نیکی کو اس درجے پر کریں کہ اس سے بہتر درجہ نہ ہو سکے، یعنی جس کو آپ اور میں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کے باب میں اور شریعت پر اور احکامات پر عمل کرنے کے بعد میں جو ایکسٹریم لیول ہوتا ہے، آپ خود اس ایکسٹریم لیول پر نہیں تھے بلکہ اس مقام پر جتنے بھی آپ کے زمانے میں لوگ فائز تھے آپ ان کے بھی رہنما تھے۔ اس میں اگر آپ چاہیں تو حدیث جبرائیل بڑی مشہور ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو صحابہ کے مجمع میں آپ تشریف فرما تھے، تو آپ سے 3 سوالات پوچھے، اور تفصیل ہے لیکن 3 بنیادی تھے۔ پہلے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو آپ نے ایمان کی ساری تفصیلات بیان فرمائیں کہ اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، پھر فرشتوں پر ایمان لانا، یہ ساری تقدیر پر۔ پھر پوچھا اسلام کسے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لازمی اور ضروری درجے کے اعمال ہیں ان کی نشاندہی فرمائی، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اگر استطاعت ہے، زکوٰۃ دینا، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال کیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ فرمائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور عبادت دونوں کو جمع فرما کے یہ جملہ بولا، ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ احسان اسے کہتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا کہ تو اسے دیکھتا ہے، یعنی حضوری الہی کی کیفیت نماز کی یا عبادت کی ادائیگی کے دوران اتنی ہونی چاہیے کہ واقعی یہ لگے کہ یہ بندہ اللہ کو دیکھتا ہے۔ اگلا جملہ فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ
فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر حضوری کی یہ کیفیت نہ بن سکے تو احتساب کی یہ کیفیت بننی چاہیے کہ اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو پھر کم از کم عبادت کرتے ہوئے یہ احساس تو ضرور غالب ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں احسان۔ تو حضرت عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں داتا صاحب فرما رہے ہیں اہل احسان کے رہنما، اہل احسان کے درجے والے نہیں، یعنی اس کو اگر میں سادہ جملوں میں کہوں، عقیدہ یا شریعت پر عمل کرنے میں جو آخری لیول بھی ہے اونچا، اس کے بھی آپ رہنما ٹھہرے، یہ آپ کی خوبی ہے۔ تیسرا جملہ لکھا جی اہل تحقیق کے سردار، ابھی تیسری خوبی، یہ تحقیق کا لفظی معنی تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کا اتنا باریک بین ہونا، اتنا گہرا ہونا کہ جب تک حقیقت ظاہر نہ ہو اس وقت تک وہ بندہ پیچھے نہ ہٹے۔ اب یہ نہیں کہا کہ اہل علم کے سردار، چونکہ علم بعض اوقات آپ اور میں معلومات پر بھی بول لیتے ہیں، علم میں معلومات بھی آتی ہیں، ہاں علم میں گہرائی بھی آتی ہے، لیکن تحقیق میں ہمیشہ گہرائی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ کا یہ مزاج تھا کہ جب تک بات کی مکمل باریکی اور مکمل گہرائی آپ پر منکشف نہ ہو اس وقت تک آپ اس تحقیق میں لگے رہتے تھے۔ تو گویا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو اہل ایمان کا پیشوا اور امیر المومنین کہا تو یہ آپ گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ویسے امیر المومنین نہیں بنایا گیا، ایک تو وہ اہل احسان کے رہنما تھے، دوسرا یہ تھا کہ اہل تحقیق کے وہ سردار تھے، وہ اتنے باریک بین تھے، اتنی گہرائی میں جاتے تھے اور معاملات میں اتنا گھس جاتے تھے جب تک کسی معاملے کی حقیقت ظاہر نہ ہو اس وقت تک وہ اس کا پیچھا کرتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہی سرداری یا قیادت کی یہی بنیادی طور پر خوبیاں ہوتی ہیں کہ ایک بندے کا اپنا ذاتی لیول کیا ہے، یہ تیسری خوبی تھی آپ کی۔ چوتھی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی خوبی بیان کی، بحر محبت کے غواص، یعنی یہ جو محبت کا سمندر تھا اس کے اندر آپ نے بڑے غوطے لگائے تھے، تو بلکہ بہت زیادہ غوطے لگاتے تھے۔ آپ کے حالات پڑھیں تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی نبی کی محبت کا بڑا عجیب رنگ تھا، بلکہ محبت رسالت معاب میں تو آپ کی واقعات اتنے مشہور ہیں کہ سیرت نگاروں لکھیں۔ دو واقعہ سناؤں۔ ایک تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی کا اور ایک جو بظاہر صحابی تھا لیکن اصل میں منافق تھا، اس کا زمین کا کوئی جھگڑا تھا، تو زمین کا جھگڑا لے کر وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تو حضور نے پورا واقعہ سننے کے بعد اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب وہ جو اپنے آپ کو صحابی بنائے پھرتا تھا اور ذرا منافق تھا، اس نے کہا جی حضرت عمر چونکہ یہودیوں کے بارے میں اور کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں تو میں اپنا معاملہ ان سے ڈسکس کراؤں تاکہ وہ میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔ تو اس نے اس یہودی کو مجبور کیا، اس نے کہا یار فیصلہ تو ہو گیا ہے لیکن یہ حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اچھا یہ دونوں بندے چلے گئے، تو جا کر دروازہ نہ کیا، باہر تشریف لائے، سارا واقعہ بیان کیا۔ یہودی نے اتنا کہا جی یہ فیصلہ میرے حق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا فیصلہ انہوں نے کیا؟ انہوں نے کہا کر دیا۔ انہوں نے کہا پھر میں 1 منٹ میں آتا ہوں۔ تو پھر آپ گھر جائے اور آپ نے تلوار وہاں سے لی اور آتے ہی بغیر اس کی تقریر سنے اس کا سر قلم کر دیا۔ وہ اس نے کہا یہ آپ کو کیسے جرأت ہوئی کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے تو پھر آپ مجھ سے کیوں رائے لینے آئے ہیں؟ اس کا مطلب کہ آپ ایک گستاخ آدمی ہیں، آپ منافق آدمی ہیں،
تو آپ نے اس طرح کر کے تو میرے نبی کی گستاخی کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طرح کی تھی۔ دوسرا واقعہ جو ہمارے مفسرین نے بڑا خوبصورت لکھا ہے وہ یہ ہے، واقعہ تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کی ذرا ڈپٹی لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کسی مسجد میں امامت فرمایا کریں۔ وہ صبح کی نماز میں ہر مرتبہ پہلی رکعت میں عبس و تولی، حالانکہ یہ قرآن کے جملے ہیں جن قرآن کے جملوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص پہلو کی طرف توجہ کروائی ہے کہ آپ کے پاس سرداران قریش آتے ہیں تو آپ ان سے بڑی دلچسپی لیتے ہیں۔ آپ کی طبیعت میں چونکہ میں نے آپ کو حریص علیکم و بالمؤمنین رؤوف الرحیم کا پہلو ہے، رحمت للعالمین ہے، آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندے کو جنت لے جائیں، لیکن یہ کئی دفعہ آپ کو اشارہ کیا جا چکا ہے کہ یہ لوگ آپ سے جو مذاکرہ کرنے آتے ہیں یہ آپ کی تکلیف کا باعث ہے۔ تو لہٰذا اگر عام مسلمان آپ کے پاس مشورہ لینے آئیں تو ان کو زیادہ ٹائم دیا کریں، ان کو زیادہ ٹائم نہ دیں۔ اس تناظر میں یہ الفاظ آ گئے۔ اب جب کچھ عرصہ گزرا تو صحابہ نے آ کر شکایت کی حضرت عمر کو، بھئی یہ ایک عجیب آدمی ہے، وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ تو معنی جانتے تھے، بھئی یہ پہلا تاثر ادھر لے جاتا۔ بے حضور کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص بات پر تنبیہ فرمائی، اور چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے شاگرد بھی تو ہیں نا، استاد اور شاگرد کا تعلق بھی ہے، تو پھر جب پڑھتا ہے تو ہمارا وہ جو ایک سوچ ہوتی ہے یکدم لامحالہ خیال اور طرف چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلوایا، اس سے صرف تسلی کروائی، بھئی آپ ایسا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال کوئی نہیں پوچھا، تلوار منگا کر اس کا سر قلم کر دیا۔ اس نے کہا جو میرے نبی کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی باہم اس گفتگو کے بارے میں جو اللہ محب اور محبوب کے درمیان رازداری کے معاملے پر مشتمل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہے اور کسی خاص پہلو کی طرف توجہ دی گئی ہے، اس طرح کے معاملات کو آپ ڈسکس کر کے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو اسی لیے داتا صاحب نے کہا کہ بحر محبت کے غواص۔ تیسرا جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے غلبے کی وجہ سے لوگ خام خواہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ حضور کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قد بھی بڑا دیا تھا، بلکہ کتابوں میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ہزاروں میں بھی کھڑے ہوتے تو نظر آتے تھے، بارو بھی بڑے تھے، ویسے سردار بھی تھے، تو لوگ ان سے ذرا چلتے تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جانے لگتے تو حضرت عمر تھوڑا فاصلہ رکھ کے پیچھے چلتے تاکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بندہ نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس کی طرف داتا صاحب رحمۃ اللہ نے اشارہ فرمایا، بحر محبت کے غواص۔ اچھا، 4 القابات داتا صاحب نے دیے آپ کو، پھر میں دوبارہ دہراؤں چونکہ اچھا یہ ان اہل ایمان اور اہل عقیدہ اور بالخصوص جو بھی اس کیسٹ کو سنیں گے، یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو چیزیں بیان کرتے ہیں یہ بھی علماء کی توجہ کا باعث ہونی چاہیے، تاکہ یہ چیزیں بھی عقیدے کی بحثیں کرتے ہوئے، خلفائے راشدین کے فضائل بیان کرتے ہوئے یا ان کے بارے میں عقیدہ بناتے ہوئے بھی ایسی کتابوں کو بھی ایک وہ مقتدر درجہ دینا چاہیے کہ یہ چونکہ امام ہیں تصوف کے بھی، عقیدہ کے بھی، بھئی آپ کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو 4 لقب: اہل ایمان کے پیشوا، اہل احسان کے رہنما، اہل تحقیق کے سردار، اور بحر محبت کے غواص۔ یعنی ایک تو آپ کا امیر المومنین ہونا، اور ایک احسان والوں کا رہنما ہونا، اور ایک تحقیق والوں کا سردار ہونا، اور ایک بحر محبت میں فانی ہونا۔
یہ لقب ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آگے آپ کا نام لیتے ہیں، ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ آپ کا تعارف کرایا۔ لکھتے ہیں جی آپ کی کرامات مشہور اور آپ کی فراست معروف ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے چونکہ بنیادی طور پر تصوف کی کتاب ہے، تو تصوف میں کرامت کا ہونا یا فراست کا ہونا یہ تصوف کی پہچان کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ بھئی آپ جس بندے کو تصوف میں مقام و مرتبہ دے رہے ہیں، اس بندے کی یہ دو چیزیں چیک کرنی چاہیے کہ وہ صاحب کرامت کتنا ہے اور صاحب فراست کتنا ہے۔ کرامت کے معنی تو دو، ایک تو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقبولیت کتنی ملی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر بعض اوقات عام معاشرے کی روٹین سے ہٹ کر واقعات بھی ہوتے ہیں، جس میں اشارہ ہوتا ہے اس بات کا یہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور چنیدہ بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر وہ کام بھی کرواتا ہے یا کرتا ہے جو روٹین سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ اب آپ کی کرامت کے بارے میں ویسے تو بڑے واقعات، ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت روب داب دیا تھا اور آپ کا روحانی روب بڑا تھا۔ آپ کی جو سب سے مشہور کرامت تھی، ظاہری کرامتیں تو آپ سے بہت ہوئیں، لیکن ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ایران کے بادشاہ کسریٰ نے دو اپنے ایلچی بھیجے اور ان کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ عمر نام کا جو بندہ ہے اور یہ جو ایک نبی محمد رسول اللہ یعنی اشارہ کر کے ان کو ذرا دیکھ کر تو ہیں وہ کون بندہ ہے، ذرا اس کا حلیہ، اس کی باڈی لینگویج، اس کا طریقہ اور یہ سارا مجھے آ کر بتائیں۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہ لوگ پھر بعض اوقات اپنے ایسٹیمیٹ لگاتے بھی ہیں نا کہ وہ کس حوصلے کا بندہ ہے، کس نہج کا بندہ ہے، کیا کرتا ہے اور اس کے کیا معمولات۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری روب داب بڑا دیا تھا، لیکن چونکہ لیاقت اور قابلیت بھی آپ کے ہاں بہت زیادہ تھی، تو آپ دن کے وقت کوڑا لے کر بازاروں کے چکر لگاتے تھے اور خرید و فروخت کی جگہوں پر گھومتے پھرتے تھے۔ مارکیٹ میں چیزیں بیچی جا رہی ہیں یا چل رہی ہیں، وہ کیا طریقہ چل رہا ہے، اور ویسے لوگوں کا دن کی وقت چال چلن کیا ہے، اور رات کے وقت آپ کو مشہور ہے کہ آپ رات کو بھی گشت کرتے تھے کوڑا لے کر۔ تو وہ جب دو ایلچی آئے کسریٰ کے تو وہ آ کے حیران رہا کہ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ عمر کو ملنا ہے اور ان کو دیکھنا ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ کوڑا ایک بندے کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ اس کو مل لے، وہ وہی ہوں گی۔ آپ چونکہ بڑی مستغنی طبیعت کے تھے تو آپ بعض اوقات جہاں تھک جاتے تو کسی ریت کے ٹیلے پر کوڑے کو تکیہ بنا کر وہیں لیٹ جاتے تھے۔ تکلف نام کی چیز اللہ نے آپ کی طبیعت میں رکھی نہیں تھی، آپ سوئے ہوئے تھے، جب وہ تلاش کر کے پہنچے تو لوگوں نے بتایا یہ حضرت عمر ہے۔ انہوں نے جا کر سوتے ہوئے صرف آپ کی باڈی لینگویج دیکھی تو ایسے لگتا تھا جیسے امت مسلمہ کا ببر شیر سویا ہوا۔ انہوں نے جا کر وہ سارا حلیہ، آپ کی طبیعت، آپ کا روب داب وہ کسریٰ کو جا کر بتایا، تو کسریٰ نے کہا اگر جی وہ بندہ اس طرح کا ہے تو اس کا مطلب یہ ایران کو اس سے محفوظ رکھنا اور ان جنگوں کو جیتنا ہمارا کام نہیں، یہ وہ بندہ پشت پناہی کر رہا ہے اور وہ بندہ لیڈر ہے۔ تو یہ آپ کی کرامات تھی۔ اسی طرح آپ کی فراست بھی بڑی مشہور تھی، آپ نے حدیث سنی ہوگی بڑی مشہور، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اچھا آپ حیران ہوں کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں اور کچھ کتابوں میں ایک بحث ملتی ہے جس کو کہتے ہیں اولیات عمر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پہلے مشورے جو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت بنا کر نازل کر دیا۔ تو یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ روشنی اور وہ نور باطن حاصل تھا
کہ آپ دین کے مزاج کو بڑا سمجھتے تھے، تو دین کی باتوں میں جہاں اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے، تو آپ کو ان کا بڑا اندازہ ہوتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا ہماری شریعت کے بہت سارے مسائل ہیں جن کو حضرت عمر نے آ کر ایک فائنل شکل دی، تو دین کے مزاج سے بڑے واقف کار تھے۔ تو دین کے کچھ مسائل ہوتے ہیں جو ایک ارتقائی مراحل سے چلتے ہیں۔ تو آپ کو فراست اور آپ کی کرامت بھی بڑی مشہور تھی، اور ایک ویسے مشہور واقعہ بھی ہے کہ آپ جمعہ کا خطبہ فرما رہے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ، ایک تو ہوتا ہے نا بندہ توجہ میں بیٹھا ہو اور مراقبہ اور روحانی کیفیت میں چیز دیکھ لے تو یہ آسان ہوتا ہے، ایک بندہ ویسے مصروف ہو تو خطبہ دیتے ہوئے سامعین کی طرف توجہ خطیب کی بڑی ہوتی۔ اب خطبہ دیتے ہوئے آپ کہنا شروع کر دیں، یا ساریہ الجبل الجبل۔ وہ جو سپہ سالار تھے صحابہ کے، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نہاوند کے مقام پر عراق کی حدود میں ایک جنگ لڑ رہے تھے، اور جنگ کے پیچھے تھی پہاڑ، اور اس پہاڑی کے پیچھے سے حملے کا خطرہ تھا۔ تو آپ نے وہاں رہنمائی فرمائی کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کے حملے کو بھی دیکھیں، اور آپ کی کرامت یہ تھی کہ آپ یہ جمعہ کا خطبہ سارے صحابہ حیران ہو گئے، بھئی یہاں تو وہ سب کو پتہ تھا کہ حضرت ساریہ تو وہ جنگ کرنے گئے ہوئے ہیں، تو سارے حیران ہو گئے۔ تو سب نے بعد میں پوچھا، انہوں نے کہا میں وہ جنگ کا منظر بھی دیکھ رہا تھا، اور حضرت ساریہ کو آپ کی وہ آواز بھی پہنچی۔ پھر انہوں نے آ کر بتایا کہ یا حضرت یہ تو آپ کی مہربانی، ورنہ جنگ ہم جیت چکے تھے، لیکن ہمیں خبر نہیں تھی کہ یہ جنگ کا پاسا پلٹ جانا تھا اگر آپ کی بر موقع تنبیہ نہ ہوتی۔ اس کی طرف داتا سے اشارہ فرما رہے ہیں۔ آپ کا جملہ ہے، آپ کی کرامات مشہور اور آپ کی فراست معروف ہے۔ اچھا، اس میں اس واقعے کو بھی آپ لے سکتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہو گیا تو غزوہ بدر کے بعد جو قیدی پکڑے گئے 70 کے قریب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو معاف کریں، فدیہ لے کر چھوڑیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی کافر ہاتھ میں آ گئے ہیں، بڑے بڑے سردار تو مارے گئے، اب یہ جو پنیری یہ بھی سردار ٹائپ ہی ہے، اب موقع ہے کہ آپ کفر کو جڑ سے اکھاڑ دیں۔ تو لہٰذا میرا تو مشورہ ہے کہ ان میں سے کسی کو چھوڑے نہ، ان سب کو فارغ کریں، ورنہ یہی شرارتی لوگ ہیں، یہ دوبارہ منظم ہو کر حملہ کر دیں گے۔ اچھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کثرت رائے سے فیصلہ کرنا ہوتا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق کی رائے بھی آپ کو پسند تھی، زیادہ کی رائے ادھر ہوگی، تو آپ نے فیصلہ تو یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چونکہ فدیہ دے کر چھوڑنے کی اجازت دی ہوئی ہے اور ان کو قتل کرنے کی بھی اجازت ہے، تو سہولت کی خاطر آپ نے فدیے والا راستہ اختیار کیا۔ لیکن قرآن مجید میں جب آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن اشارہ کیا گیا کہ آپ کے جن ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا کہ کفر کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، وہ زیادہ بہتر رائے تھی، چونکہ یہ موقع ہر وقت ہاتھ میں نہیں آتے۔ اس وقت کفر کی جڑ اکھڑ جانی تھی اور آپ کے لیے رستہ صاف ہو جانا تھا۔ اس سے بھی آپ کی فراست کا اندازہ لگائیں کہ دور بینی اور یہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو صلاحیت دی تھی۔ اچھا، داتا صاحب کو بڑا فیصلہ کن جملہ بڑا خوبصورت ہے، اور یہ ایک اصول ہے آپ کی ذات کے بارے میں، بلکہ آپ اپنی فراست اور دین کے بارے میں مستقل مزاجی کی وجہ سے ممتاز و منفرد ہیں۔ تو گویا کہ داتا صاحب سے یہ سوال کریں، چلو ٹھیک ہے باقی صفات جو سب میں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبی ایسی بتائیں جس میں وہ سب سے نرالے ہوں۔ ان پر دو چیزیں، ایک تو ہے فراست، اللہ تعالیٰ نے باطنی نور بڑا دیا تھا، باطن کی نظر بڑی دور تک جاتی تھی۔ دوسرا، دین کے معاملے میں مستقل مزاجی، یعنی یہ نہیں کہ جہاں تھوڑا سا سستی کا مظاہرہ یا تھوڑا سا آپ کہہ لیں وہ نرمی کا مظاہرہ، یہ آپ کی طبیعت میں نہیں تھا۔ جب ایک کام کا فیصلہ کر لیا
پھر اس کو آخر تک پہنچا کر دم لیا۔ تو گویا کہ دین کے اندر استقامت اور فراست دینی یہ داتا صاحب کی بقول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں سب سے نمایاں تھی۔ اب ذرا یہ سارے پہلو بیان کرتے ہیں، چونکہ داتا صاحب کے پیش نظر آپ کی شخصیت کا پورا پہلو بھی بیان کرنا ہے اور پھر تصوف سے متعلقہ جو باتیں ہیں وہ بھی آپ لیتے ہیں۔ جملہ لکھتے ہیں جی، طریقت اور حقائق و معرفت کے متعلق آپ کے بے شمار اقوال اور اشارات ہیں۔ تو اب چونکہ تصوف کی کتاب آپ کہہ رہے ہیں، جس کو آپ طریقت کہتے ہیں یا حقائق کہتے ہیں یا معرفت کہتے ہیں، طریقت کا مسئلہ ہو، حقیقت کا مسئلہ ہو، معرفت کا مسئلہ ہو، اس میں آپ کے اقوال بڑے مشہور تھے۔ یعنی آپ نے بہت ساری اپنی زندگی میں ایسی باتیں کی ہوئی ہیں جن کو بعد میں صوفیاء نے اپنے لیے اصول کا درجہ دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں یہ بات بھی تھی۔ چلو یہاں ذرا شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کا دو مثالیں دے کر آپ اور میں ذرا فرق بھی سمجھیں، کیونکہ لوگ عام طور پر پوچھتے رہتے ہیں یہ جی کیا چیزیں ہوتی ہیں، پھر ان میں فرق کیا ہے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ، بابا فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ سے جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے ایک مثال دی۔ آپ نے فرمایا یہ بادام لے لیں، بادام کا جو چھلکا ہے یہ تو ہے شریعت، بادام کے اندر جو گری ہے یہ ہے طریقت۔ اب کوئی بندہ بادام کو ایک دو دفعہ چکھ لیتا ہے وہ ہے معرفت، لیکن ایک بندہ بادام اتنا کھاتا ہے کہ وہ بادام کا ذائقہ اس کی زبان اور گلے میں ہمیشہ ہی رہتا ہے، یہ ہے حقیقت۔ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت۔ تو اسی طرح ایک اور بزرگ نے مثال دی، بڑے خوبصورت ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ سمجھیں شریعت کو کشتی کی مانند، کشتی جیسے دریا میں چلتی ہے تو شریعت تو ہے کشتی۔ طریقت کو آپ سمجھیں جس پانی پر چلتی ہے، اور کہتے ہیں جی معرفت کو آپ سمجھیں کہ وہ جو سہرئی ہوتی ہے، صدف، جس کے اندر گوہر بنتا ہے، اور گوہر اور موتی کو سمجھیں حقیقت۔ تو گویا کہ کشتی شریعت ہے، بحر طریقت ہے، وہ جس سہرئی میں گوہر بنتا ہے وہ معرفت ہے، اور وہ جو گوہر ہے وہ حقیقت ہے۔ بہرحال صوفیاء نے اس کی مثالیں اپنے اپنے طور پر سمجھی ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہی تین الفاظ بول رہے ہیں، طریقت ہو، حقائق ہوں یا معارف ہوں، اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافی ارشاد و فرمودات ہیں۔ اب دو باتیں تو آپ ایسی کر رہے ہیں جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو سند کا درجہ دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند دے دیں، اور آپ نے کیا فرمایا کہ الحق کو ینطق علی لسان عمرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر نطق فرماتا ہے، یعنی زبان حضرت عمر کی ہوتی ہے اور نطق فرمانا اللہ کا ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ ان کا مقام و مرتبہ اندازہ لگائیں کہ جس بندے کے بارے میں اللہ کو یہ پسند ہے کہ جب میں بولوں تو میں اس کی زبان پر بولوں، اس بندے کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا انتخاب ہے کہ انبیاء کی زبان پر بولنا تو ہوا۔ اسی لیے قرآن مجید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ جو میرے محبوب مکرم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ تو خود نہیں بولتے، یہ تو ہماری وحی سے بولتے ہیں۔ انبیاء کی زبان پر اللہ کا بولنا کوئی تعجب خیز نہیں، وہ تو ایک روٹین ہے، چونکہ وہ براہ راست اللہ کے شاگرد ہیں، تلاميذ الرحمن ہیں، تو اس میں تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کسی غیر نبی کی زبان پر بولنا یہ بہرحال کوئی غیر معمولی انتخاب ہے اور اللہ کی پسند ہے۔ دوسرا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد کان فی الامم محدثون فإن بک فی امتی فعمر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی پیغام القاء کر دیتا تھا، وہی تو نہیں آتی لیکن ان کو من جانب اللہ پیغام ملتا تھا۔ پہلی امتوں میں بہت لوگ گزرے ہیں، لیکن میری امت میں حضرت عمر پہلا بندہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء و الہام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر گفتگو فرماتا ہے۔ تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دو گارنٹیاں حضور نے دیں، بھئی یہ دیکھنے میں تو آپ کی طرح انسان ہے، تو لیکن دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر بولتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی باتیں اس کے دل میں القاء کرتا ہے جو اللہ کے القاءات ہیں، لیکن وہ حضرت عمر آگے بیان کرتے ہیں۔ تو اولیات عمر کی بھی بنیادی طور پر بات یہی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے بارے میں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت عمر چونکہ ان لوگوں میں سے تھے، آپ آ کر کوئی بات کرتے تھے، وہ بات چونکہ من جانب باللہ القاء ہوتی تھی تو اللہ کی طرف سے ویسے حکم آ جاتا تھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیار سے دیکھتے تھے، بھئی آپ کا اچھا انتخاب ہے، ہم ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، بھئی سوچیں۔ تو انبیاء چونکہ وہ تربیت کرتے ہیں نا، ان باتوں کا حضور کو بھی علم ہوتا ہے، لیکن نبی نے چونکہ آگے تربیت بھی کرنی ہوتی ہے، حضرت عمر آ کر کہہ دیتے یہ کر لیں۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو مسئلہ اذان ہے اس کے بارے میں بھی نماز کا تو آرڈر آ گیا، اذان مشورے سے نافذ کی گئی۔ وہ جو یہود و نصارہ تھے وہ بعض اوقات اذانوں کے ٹائم گھنٹی بجاتے تھے، یہ جو مجوس لوگ تھے یہ عبادت کے ٹائم آگ جلاتے تھے۔ اب یہ رائے یہ ہوئی کہ اب اس کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ نے آرڈر واضح نہیں فرمایا، اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ محدث تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ القاء ہوتا تھا، تو آپ نے آ کے مشورہ یا رسول اللہ اس کے لیے ایک بندہ مقرر کریں اور یہ الفاظ، کچھ تکبیر کے الفاظ، کچھ آپ کی رسالت کے الفاظ، کچھ کامیابی کے الفاظ، یہ الفاظ اگر ہوں تو بعد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کی وہ ساری باتیں رہنمائی کر دی گئی۔ تو آپ حیران ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فراست ملی ہے کہ وہ جو منشأ الہی ہے آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب جس کے بارے میں حضور یہ دو گارنٹیاں دیں، اب داتا صاحب نے شروع میں اس لیے لکھی تاکہ ان کے بارے میں جتنی باتیں بیان ہوں گی تو اس تناظر میں دیکھا جائے۔ اب آپ فرماتے ہیں جی طریقت کے بارے میں آپ سے کافی رموز و اشارات اور لطائف و حقائق مروی ہیں، اس کتاب میں ان تمام کا احاطہ کرنا مشکل ہے، آپ فرماتے ہیں۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقت یا تصوف کے اعتبار سے جو باتیں وہ ساری تو میں بیان نہیں کر سکتا، وہ تو کافی مشکل ہیں۔ ہاں چند باتیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس سے آپ ان کی تصوف کے اندر میلان کا اور ان کی خود گہرائی کا اندازہ لگا سکے۔ آپ فرماتے ہیں العزلۃ راحۃ من خلطاء السوء، مطلب یہ ہے کہ برے ہم نشینوں سے تنہائی باعث راحت ہے۔ برے ہم نشین سے بچنا چاہیے، برے ہم نشین سے الگ تھلگ رہنا یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ سکون کا باعث ہے۔
تو آپ نے دیکھا تو آپ کا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو خراب کرتا ہے نا وہ برا ہم نشین ہے۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے، صوفیاء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ شیطان اتنا خطرناک نہیں جتنا بندے کا نفس خطرناک۔ چونکہ شیطان نے قرآن میں خود جملے بولے ہیں کہ میں سب کو گمراہ کر سکتا ہوں، تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یعنی جو بندہ خود گمراہ ہونے کے لیے تیار نہیں نا، شیطان اس کو نہیں بگاڑ سکتا۔ شیطان وسوسے کا بھی بنیادی معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان طاق میں رہتا ہے کہ یار یہ بندہ تھوڑا سا ڈھیلا رستہ تو دے۔ جب ایک بندہ تھوڑا سا ڈھیلا رستہ دیتا ہے اور تھوڑا سا میلان بدی کی طرف ظاہر کرتا ہے تو وہ چکنا ہو کر رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں چلو اب میں ایسا وار کروں گا، ایسا کوئی منظر دکھاؤں گا، ایسا وسوسہ ڈالوں گا یا ایسا کوئی سین دکھاؤں گا تو اس بندے کا بدی سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا صوفیاء کے نزدیک شیطان اتنا بڑا دشمن نہیں جتنا بندے کے باطن میں بیٹھا ہوا نفس امارہ بہت بڑا دشمن ہے۔ اب ذرا ان کی گہرائی دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ وضاحت داتا صاحب کی پڑھتے ہیں، ذرا آپ اور میں اس کو ذرا سادے طریقے سے بھی سمجھ لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نفس امارہ جو ہے یہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے ہم نشینوں سے۔ دوست بیٹھے، کوئی گپ شپ لگائی، کوئی باتیں کیں، کوئی ادھر ادھر کا ماحول بنا، کوئی پروگرام بنا، وہ نفس چل پڑتا ہے۔ وہ چونکہ پھر دوستوں کی باتوں کو ٹالنا اور اس سے کنارہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا بعض اوقات بہت پاکیزہ لوگ بھی اس دوستی کی مجلس میں آ کر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا کہ اشارہ یہ ہے کہ یہ جو نفس ہے یہ سب سے زیادہ خراب کرتا ہے، اور نفس کو سب سے زیادہ خراب کرتا ہے برا ہم نشین۔ تو لہٰذا جو برے ہم نشین سے بچ گیا وہ کم از کم اپنے نفس کی اماریت کے مشوروں کی جگہ سے تو بچ گیا۔ باقی رہ گیا وہ چونکہ دشمن گھر کا ہے، تو اگر بندہ گھر کے دشمن پر کوئی ذرا تھوڑی سی نگاہ رکھے اور اپنا احتساب کرتا رہے، نفس کو از خود برائی کی طرف مائل نہ ہونے دے، تو وہ نفس کو از خود برائی کی طرف مائل کرنے کا سب سے بڑا سبب وہ برا ہم نشین اور برا دوست بنتا ہے۔ تو یہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تصوف کا جو اگر کسی نے رستہ طے کرنا ہے وہ سب سے پہلے تو صحبت بد سے نکلے۔ اگر صحبت بد سے نکلے گا پھر اگلا مسئلہ رہ جائے گا کہ نفس امارہ کے اندر جو شہوت کی شکل میں یا خواہشات کی شکل میں، خواہ وہ حب دنیا ہے، حب نساء ہے یا حب مال ہے یا حب انا، باقی جو خامیاں رکھیں اس کا بھی علاج وہ داتا صاحب نے ان کی اس جملے کی وضاحت میں فرمایا۔ لیکن بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ ہے کہ سب سے برا ہم نشین یہ انسان کو تصوف کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا۔ برے ہم نشین سے بچنا چاہیے۔ اب ذرا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ گوشہ نشینی یا عزلت دو قسم پر ہے، ایک مخلوق سے اعراض، دوسرا اس سے انقطاع۔ ایک تو یہ نا کہ آپ مخلوق سے منہ موڑ کر رہے ہیں، منہ موڑ لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مخلوق سے بالکل کٹ جائیں۔ اب مخلوق سے اعراض کرنا یا منہ موڑنا اس کا کیا مطلب ہے، اور مخلوق سے بالکل کٹ جانے کا کیا مطلب ہے، اس کی آپ وضاحت فرماتے ہیں۔ مخلوق سے پرہیز کی صورت یہ ہے کہ گوشہ تنہائی میں جا بیٹھے اور اعلانیہ لوگوں کے میل جول اور صحبت سے اجتناب کرے، اس گوشہ تنہائی میں اپنے عیوب پر نظر رکھے اور لوگوں کے میل جول اور ربط و پیام سے خلاصی میں آرام محسوس کرے اور لوگوں کو اپنی ذات سے ہر قسم کی برائی سے مطمئن اور بے خوف کر دے۔
اب کہتے ہیں کہ مخلوق سے جو اعراض تھا اس کی اب یہ 3 شکلیں تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بندہ تنہائی میں بیٹھے اور لوگوں کے ساتھ سر عام ملنا جلنا چھوڑ دے، بالکل تنہائی میں چلا جائے۔ اب اس تنہائی میں 3 چیزیں اس کو حاصل ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب لوگوں سے ملاقات نہیں ہو رہی تو اپنے آپ کو لوگوں سے الگ رکھنے میں ذرا وہ بندہ راحت فیل کرتا ہے، کہتے ہیں چلو جی وہ مخلوق سے ملاقات ہوتی ہے تو مخلوق کے لوگوں سے ملاقات کرنے سے تو کم از کم میں نے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، چلو اس سے مجھے راحت ملتی ہے۔ دوسرا، وہ تنہائی میں بیٹھ کر وہ اپنے نفس کے عیوب پر غور کرتا ہے۔ تو آپ نے جملہ سنا ہوگا، یا شیطان لوگ تنہائی میں رہتے ہیں یا ولی تنہائی میں رہتے ہیں۔ تو خلوت کے گناہ اگر نہیں کرنے ہیں، اس سے بندے نے بچنا ہے، تو پھر اگر وہ تنہائی پسند ہے تو اپنے عیوب ضرور تلاش کرے گا، بھئی میرے اندر کون سا عیب ہے اور کہاں کہاں سے آتا ہے، تاکہ میں ان عیوب کے اسباب کو اور ان محرکات کو ختم کروں۔ اچھا، اور لوگوں کا جب میل جول نہیں رکھتا تو چونکہ صوفی مزاج ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ چلو یار میرے ملنے جلنے سے جو لوگوں کو مجھ سے تکلیف ہو سکتی ہے، چلو لوگوں کو مجھ سے تکلیف تو نہیں ہوگی نا۔ تو اپنے عیوب دیکھتا ہے، لوگوں کی تکلیف سے خود بھی بچتا ہے اور اپنی طرف سے لوگوں کو پہنچنے والی تکلیف سے بھی بچاتا ہے، اور لوگوں کو اپنی ذات سے ہر قسم کی برائی سے مطمئن اور بے خوف کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بھئی یہ جو آپ تنہائی کا ایک معنی تو یہ مخلوق سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیں، الگ تھلگ تک یہ معنی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ الگ تھلگ کا معنی اچھا ہے، بہتر ہے۔ کچھ لوگ اس کے عارضی طور پر عامل ہوتے ہیں، یعنی اس پر عمل کرتے ہیں تھوڑا اپنی تربیت اور اصلاح کے لیے۔ اچھا، دوسرا تھا کہ آپ تنہائی میں جائیں اور اس سے یہ مراد ہو کہ مخلوق سے بالکل کٹ آف ہو جائیں، اور لوگوں سے انقطاع کا تعلق دل سے ہے۔ ایک تو نہیں کہ آپ مخلوق سے بالکل الگ تھلگ ہو کر بیٹھیں، ایک یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح فرمائیں اور اپنے دل کے میلانات اور رجحانات کو مخلوق سے بالکل ہی الگ کر دیں، رہیں لوگوں میں لیکن دل لوگوں میں نہ رہے۔ تو گویا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ یہ جو تنہائی کا معاملہ ہے یہ برے ہم نشین سے بہتر ہے اور اس میں راحت ہے، تو آپ تو امیر المومنین بھی تھے، وہ آپ تو دن میں بھی جیسے میں نے آپ گشت کرتے تھے، رات کو بھی گشت، تو ان کو تو دیکھنے میں کوئی ٹائم تنہائی کا ظاہری طور پر تو نہیں مل رہا، تو وہ کیسے فرما رہے ہیں کہ جی تنہائی بہتر ہے؟ تو داتا سے فرماتے ہیں کہ وہاں ان کی مراد اس سے یہ تھی کہ آپ دل سے لوگوں کے ساتھ تعلق کا رشتہ وہ ایک بڑی گہرائی کی جگہ سے جو ہوتا ہے وہ کاٹ دیں، ویسے لوگوں میں رہیں لیکن آپ کے دل کا مقصد، دل کا مدعا، دل کا محبوب حقیقی، یہ دل کی اصل لگن کسی اور جگہ ہو۔ لوگوں سے انقطاع کا تعلق دل سے ہے اور دل کی صفت کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لہٰذا جو شخص اپنے دل کو مخلوق اور اس کی صحبت سے منقطع کر لیتا ہے تو پھر اس کو مخلوق کی کچھ خبر نہیں رہتی، کیونکہ ہر وقت انقطاع کی اس کیفیت کو باقی رکھنے کا خیال اس کے دل پر غالب رہتا ہے۔ اس صورت میں گو ایسا شخص لوگوں میں موجود ہوتا ہے لیکن در حقیقت ان سے علیحدہ ہوتا ہے، اس کا منتہا اور مقصود ان سے جدا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ کو اگر آپ اور میں سادہ جملوں میں سمجھنا چاہیں، داتا صاحب گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تنہائی اور گوشہ نشینی تھی یہ دل کی تھی، ظاہر کی نہیں،
دل کے باب میں آپ اپنا مقصد، اپنا منتہا اور اپنا مقصود، اپنا محبوب حقیقی جس کو بھی آپ بناتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کا رسول اور دین اسلام، اس کے ساتھ آپ کا لگاؤ اتنا زیادہ ہو اور آپ کے رجحانات ان چیزوں سے اتنے وابستہ ہوں کہ مخلوق اگرچہ آپ کے ساتھ رہے، مخلوقوں میں بیٹھیں بھی صحیح، ان کے حقوق اور مسائل بھی حل کریں، لیکن وہ سب کے باوجود بھی آپ کے دل پر نہ ان کا غلبہ ہو، نہ تسلط ہو، نہ دہیان ہو، بلکہ آپ کے باطن کا دھیان اپنے مقصد پر، محبوب حقیقی پر، مقصود حقیقی پر، دین کی خالص لگن پر، اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ خالص لگاؤ پر رہے۔ یہ بنیادی طور پر تنہائی کا مقصد تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہمارے صوفیہ کرام نے جس عزلت اور تنہائی پر عمل کیا ہے، یہ دوسری قسم کی ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ آپ نے رہے آپ لاہور میں، لیکن آپ قلب اور ذہن کے اعتبار سے یہاں نہیں رہتے تھے۔ آپ ہمیشہ اللہ کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس اور دین کے پاس رہتے تھے۔ باقی حالانکہ آپ نے ورتابہ بھی کیا، تبلیغ بھی کی، لوگوں کی اصلاح بھی کی، لیکن ان تمام چیزوں میں مقصد حقیقی اللہ کی رضا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے لوث محبت اور دین اسلام کی صحیح خدمت تھی۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے یہ الزام لگایا جی وہ تصوف میں تو رہبانیت ہے، تصوف میں تو جنگلوں کی زندگی ہے، تصوف میں تو غاروں کی زندگی ہے، تصوف میں تو وہ چلہ کشی اور اس طرح کی اتنی چیزیں ہیں، تو ان کو داتا صاحب رحمۃ اللہ کی اس وضاحت سے سمجھ لینا چاہیے۔ اس عارضی ذریعے کو کچھ لوگوں نے ضرور اختیار کیا، لیکن اسلام کا مزاج اس طرح کا نہیں۔ ہمیشہ اسلام میں جس تنہائی کی اور جس عزلت کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ عزلت ظاہری جسم سے نہیں ہوتی، یہ دل سے ہوتی ہے۔ رہنا مخلوق میں ہے، ان کے فرائض و حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن قلب و ذہن کے مقصد اعلیٰ کے پیش نظر وہاں نہیں رہنا۔ تو یہ عزلت کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کی داتا صاحب کی وضاحت تھی۔ اچھا لکھتے ہیں کہ اس صورت میں گو ایسا شخص لوگوں میں موجود ہوتا ہے لیکن در حقیقت ان سے علیحدہ ہوتا ہے، اس کا منتہا و مقصود ان سے جدا ہوتا ہے۔ یہ مقام انتہائی بلند اور رفیع ہے۔ اس مقام کے صحیح مالک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو یہ قول آپ کا تھا، لیکن اس پر صحیح معنی میں عمل آپ نے کیا ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ باتیں آپ پر میں نے پہلے بھی ڈسکس کی ہیں۔ تو آپ جب دین اسلام کی حقیقت اور گہرائی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں بھی کوئی بندہ ہے جو دیکھنے میں تو یہاں رہتا ہو لیکن وہ جنت میں اور عرش پر رہتا ہو؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بہت سارے ہیں، لیکن ان میں ابو بکر ایسا ہے کہ دیکھنے میں ادھر ہی گھومتا پھرتا رہتا ہے، لیکن اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا میلان اور اس کا رجحان وہ ادھر ہی رہتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر وہ عزلت اور گوشہ نشینی ہے جو قلب و روح کے حوالے سے صوفیہ اختیار کر لیتے ہیں۔ دیکھنے میں وہ رہتے لوگوں کے پاس ہیں، لیکن ان کے قلب اور ذہن کا ایک رجحان اور ایک رخ ہمیشہ اللہ اور اس کے نبی سے گہری وابستگی میں رہتا ہے۔ اچھا اس مقام کے صحیح مالک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ آپ نے عین خلافت اور حکمرانی کے دوران عیش و آرام اور راحت سے کنارہ کشی اختیار کی۔ اب کہتے ہیں اس کا پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ جب آپ حکمران بھی تھے تو جب آپ کا یہ جو روزینہ مقرر کیا، چونکہ خلافت راشدہ کی مصروفیت کی وجہ سے پھر باقی کام تو نہیں ہو سکتے، مصروفیت در تھی، تو آپ نے جو اپنا روزینہ مقرر فرمایا
وہ یہ تھا کہ مدینہ کی حدود میں سب سے کم آمدنی والا بندہ جس طرح گزارا کرتا ہے اتنا بیت المال سے وظیفہ ان کو دیا جاتا تھا۔ بلکہ بڑی حیرانگی ہے، یہ تمام مورخین بھی لکھا ہے، سیرت نگاروں میں، ایک دفعہ آپ کی زوج محترمہ نے ایک میٹھی چیز حلوہ بنا کر آپ کو پیش کی تو آپ نے کھانا پسند نہیں فرمایا، لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ پھر بیگمات ہی ہوتی ہیں، ایک دو چمچ تو آپ نے لگا لیے، لیکن بعد میں آپ نے تفتیش شروع کی کہ یہ مجھے بتایا جائے کہ یہ حلوہ بن کیسے گیا ہے۔ تو آپ کی بیگم نے کہا جی بڑی کوشش کر کے بچت کر کے بڑا عرصے کے بعد یہ بنا ہے۔ تو آپ نے بیت المال کے خزانچی کو بلا کر کہا کہ اتنی رقم میرے روزینہ سے کم کر دی جائے تاکہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اندازہ لگیں کہاں خلافت، کہاں بادشاہی، اور کہاں اقتدار، اور کہاں آپ کی شخصیت۔ یہ تو جہاں آپ اور میں نے بحث پڑھی داتا صاحب کی خرقہ خلافت، یعنی خرقہ جو صوفیہ پہنتے تھے لباس تصوف کا، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس پر 30 پیبند لگے ہوتے تھے، اور آپ اس وقت خلیفہ راشد بھی تھے، یعنی آپ کے جسم مبارک پر جو لباس تھا اس پر 30 پیبند۔ تو یہ تھی تنہائی، لوگ میں ہیں، بیٹھے بھی ہیں۔ اچھا فرماتے ہیں داتا صاحب اس مقام کے صحیح مالک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ آپ نے عین خلافت اور حکمرانی کے دوران عیش و آرام اور راحت سے کنارہ کشی اختیار کی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اہل حق اگرچہ بظاہر مخلوق میں گھلے ملے ہوتے ہیں، مگر دراصل ان کے دل اپنے مالک حقیقی سے وابستہ و پیوستہ ہوتے ہیں، اور ہر حال میں وہ حق سے شاغل ہوتے ہیں۔ مخلوق کے ساتھ جتنا وقت میل جول میں صرف کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہیں، اور اس میل جول میں حق تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف رجوع نہیں کرتے، کیونکہ دنیا کبھی بھی مردان حق کے لیے پاک و صاف نہیں ہوتی، اور نہ اس کے احوال ان کے لیے گوارا ہوتے ہیں۔ اب جب یہ بات ہے تو داتا صاحب وہ سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ چلو یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کے دل و دماغ میں جو مقصد اعلیٰ ہے، جو ان کا محبوب حقیقی ہے، جو محبوب حقیقی ہے، ان کا دل و دماغ تو ان سے ایسے وابستہ ہو جاتا ہے گویا کہ دل سے خلوت ہو گئی، تو پھر مخلوق کو چھوڑ کر چلے جاتے؟ وہ کہتے نہیں۔ اچھا مخلوق کے ساتھ خواہ فرائض ہیں، خواہ حقوق ہیں، یا عدالتی معاملات ہیں، وہ سارے ہوتے تھے، وہ اس کو آزمائش کے طور پر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ہمارا دل و دماغ اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے محبت میں ایک آزمائش کی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ مخلوق میں بھی رہ کر اور مخلوق کے سارے کام کر کے یا کام بنا کر بھی میرے ساتھ تعلق بھی اسی طرح رہتا ہے، یا مخلوق کے معاملات میں الجھ جاتے ہیں۔ تو یہ چونکہ اولیاء سمجھتے ہیں کہ ہماری آزمائش کی جا رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جتنا آپ نے زمانہ خلافت گزارا، وہاں اسلامی سلطنت کے جتنے بھی امور آپ کے ذمہ تھے ان تمام کو بتمام و کمال کیا، لیکن ہمیشہ سمجھتے اس کو آزمائش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش ڈالی ہے، اس آزمائش میں اس طرح بھی پورا اترنا ہے، اور اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ اور دین کے ساتھ تعلق کو بھی پورا نبھانا ہے۔ تو یعنی دو سائیڈوں پر امتحان ہو رہا ہے، یعنی جس کو آپ اور میں کہہ سکتے ہیں ہاتھ کار ول دل یار ول، یہ آزمائش رکھی گئی۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ جس طرف چل رہا ہے دل بھی ادھر ہو، نہیں، ہاتھ نے اپنا کام کرنا ہے، دل نے اپنا کام کرنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شخصیت تھی۔ پھر آپ نے آخر میں ایک قاعدہ بڑا خوبصورت فرمایا کہ یہ جو بنیادی طور پر دنیا ہے نا،
صوفیاء کا اس پر اتفاق ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور اس کو ہمیشہ وہ آزمائش کی جگہ کے طور پر سمجھ کر ڈیل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا کہ آزمائش کی جگہ کو راحت کی جگہ، آزمائش کی جگہ کو سکون کی جگہ، یا آزمائش کی جگہ کو اطمینان کی جگہ سمجھ لیا جائے، اور یہاں دنیا کے اسباب سے تعلق و وابستگی اس طرح کی رکھی جائے جیسے حقیقی اور دائمی چیز سے رکھی جانی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مسافر خانہ کہا ہے، حتیٰ کہ آپ نے اتنی مثال دی ہے کہ آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے کوئی مسافر کسی درخت کے نیچے تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑی سی دیر سستانے کے بعد وہاں سے چلا جائے گا، ویسے یہ دنیا کی جگہ ہے۔ تو ایک انسان بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہونے کے ناطے بڑی اشرف المخلوق ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے باطن کے اعتبار سے، ذہنی، قلبی اور روحانی اعتبار سے وہ کمالات دیے ہیں۔ اگر انسان اپنے مقام کو پہچانے، اللہ کی اشرف الخلق ہونے کی بنا پر، اور جس مقصد کے لیے بھیجا گیا اور جن کاموں کے لیے اس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، وہ بھی اگر اس کو معلوم ہوں تو وہ تو قرآن نے خود جملہ فرمایا نا، خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ جو زندگی اور موت کا نظام یہ آزمائش کے لیے بنایا گیا ہے، یہاں چیکنگ کے لیے بھیجا گیا ہے کہ یہاں دنیا میں رہ کر احسن عمل کا مظاہرہ کون کر کے آتا ہے۔ تو صوفیاء کو ہمیشہ زندگی میں کبھی دل نہیں لگا، وہ ہمیشہ اس کو آزمائش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگلا جملہ سنیں۔ پہلا آپ کا تنہائی کے بارے میں تھا، دوسرا دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دار اسست علی البلوى بلا بلوى محال، جس گھر کی بنیاد آزمائش پر رکھی گئی ہے وہ بغیر آزمائش کے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو بنانے کا ایک نظام بنایا، خود بتایا کہ یہ دار الامتحان ہے، دار البلا ہے، دار الازمائش ہے۔ تو جہاں بندہ آیا ہی آزمائش کے لیے ہے اور پیپر دینے کی جگہ ہے، وہاں سو جائے، سستا لے اور عارضی وقت کو گنوا لے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اس کو تو پھر سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ بھی آپ کا جو جملہ ہے، اس کو بھی صوفیاء نے بڑا آئیڈیل کے طور پر لیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ اپنے اندر معنی کا ایک سمندر لے کر آیا ہے اور ایک پورا طرز زندگی متعین کرنے کا سبب بن رہا ہے، تاکہ ایک بندہ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لے کہ دنیا بنیادی طور پر آزمائش کی جگہ ہے۔ اسی لیے صوفیاء کے ہاں جن لوگوں پر آزمائش نہ آئے تو پریشان ہوتے ہیں، شاید اس کو بڑی آزمائش سے گزارا جائے گا، اور جن پر تھوڑی تھوڑی آزمائشیں آتی رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بڑی آزمائش سے بچا لیا جائے گا۔ جس گھر کی بنیاد مصیبت و آزمائش پر رکھی گئی ہو، اس کا مصیبتوں سے خالی ہونا ممکن نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ترین صحابہ میں سے تھے، یعنی جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کی بہت اعلیٰ کیفیت ملی، آپ ان میں سے تھے۔ اس روایت کو اگر آپ اور میں ملا لیں تو معنی واضح ہو جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجلس میں تشریف لے آتے تو آپ کی دونوں جانب کی سائیڈیں اکثر خالی رکھی جاتی ہیں۔ دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق کو بٹھایا جاتا اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا جاتا، پھر حضرت عثمان اور حضرت علی اس طرح ساتھ بیٹھتے تھے۔ یہ اشارہ بھی تھا کہ آپ کی نیابت ان دونوں کی طرف منتقل ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول ترین صحابہ میں سے تھے۔ آپ کے تمام افعال بارگاہ خداوندی میں مقبول تھے،
یعنی آپ نے زندگی میں جتنے بھی افعال کیے وہ مقبولیت کی ڈگری اللہ کی طرف سے ملی۔ اب یہ داتا صاحب ہیں، وہ جملہ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں دو باتیں میں اشارہ کروں جس سے آپ میری بات سے متفق ہوں گے۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریک بین بڑے تھے، تو بعض اوقات وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوالات کرنے میں نہیں جھجکتے تھے۔ آپ کی یہ بھی بڑی خوبی تھی۔ باقی صحابہ جس بات کو نہیں پوچھ سکتے تھے وہ حضرت عمر کو آگے کرتے، وہ کہتے تھے جی آپ پوچھیں ہیں، چونکہ آپ کلوز بڑے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو بھی حضور محبوب سمجھتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ باقی ہماری تو ضرورت نہیں کہ ہم بات کریں۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا بہت سارے زندگی میں واقعات جن کو بعض لوگ اچھالتے ہیں کہ آپ نے آخری عمر میں کاغذ منگایا اور کچھ لکھنا تھا، بعد میں آپ سو گئے تو کاغذ نہیں دیے، تو حضرت عمر نے کہا جی ہمارے پاس قرآن مجید ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیمار ہیں تو آپ آرام میں چلے گئے، تو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جو چیز لکھنا چاہیں گے تو بعد میں لکھ دیں گے۔ تو گویا کہ پھر صحابہ آپ کے فیصلے کو مان بھی لیتے تھے۔ اس کو بنیاد بنا کر بہت سارے لوگ عجیب و غریب باتیں شروع کر دیتے۔ اس لیے داتا صاحب نے کہ آپ نے زندگی میں جتنے بھی کام کیے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھے۔ اچھا دوسرا، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ کچھ اپنے آپ کو مزید آگے کر کے خلافت راشدہ میں کچھ ایسے کام کرائے جو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ مسئلہ اوسترابی کا باجماعت ہونا، غلاموں اور لونڈیوں کے مسئلے کا حل، متع پر پابندی، اور بھی بہت سارے آپ نے خلافت راشدہ میں کام کرائے جس کی وجہ سے لوگ پھر ان کو بھی وہ ان کا اجتہاد تھا تو ایسا کیوں کیا۔ اب داتا صاحب کا جملہ پھر میں پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ داتا صاحب کے جملے کو غور سے سنیں۔ آپ کے تمام افعال جن پر کوئی سوچ سکتا ہے بارگاہ خداوندی میں مقبول تھے، یعنی جو منشاء دین تھی، جو منشاء نبوی تھی، جو منشاء الہی تھی، چونکہ آپ ایک تو محدث تھے، اللہ کی طرف سے آپ کو القاء ہو جاتا تھا، دوسرا آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ و اللہ کے نبی کے ساتھ وہ قرب کا درجہ تھا کہ آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کلام فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شخصیت اور مزاج کو دیکھ کر کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے اوپر نبوت کو ختم نہ کرتا تو حضرت عمر نبیوں والا مزاج رکھتے ہیں، ان کو نبوت دی جاتی۔ اس بندے کے بارے میں یہ کہنا جی وہ فلاں غلطی ہو گئی، فلاں یہ کر دی وہ کر دی۔ اس لیے داتا صاحب نے یہ جملہ اس لیے لکھا کہ حضرت عمر نے زندگی بھر جو کچھ کیا خلافت راشدہ میں کیا، ان کے جن افعال پر جرح کی گئی وہ نہ اہل لوگ ہیں، نہ لائق لوگ ہیں، بے سمجھ لوگ ہیں، تعصب زدہ ہیں، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا علم نہیں۔ آپ کے تمام افعال بارگاہ خداوندی میں مقبول تھے۔ اب ویسے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں، باقی اسلام لانے کے بعد تو آپ کی مقبولیت جو ہوگی سو ہوگی، اسلام لانے پر اتنی خوشی منائی گئی اللہ کی بارگاہ سے کہ جب حضرت عمر ایمان لائے تو حالانکہ کسی کے اسلام لانے پر اتنی خوشی نہیں منائی گئی، تو اس کا مطلب کوئی شخصیت ہے، کوئی اس کا مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے، کوئی اس کے اندر کی شخصیت کا ایسا کوئی پہلو ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، حضور استبشر اہل السماء الیوم باسلام عمر، آج آسمان والے حضرت عمر کے قبول اسلام پر بڑے خوش ہیں۔ اب خود اندازہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں یہ دعا کریں، اے اللہ تیرے پاس دو عمر ہیں، ایک عمر بن حشام اور ایک عمر بن خطاب، ان میں سے ایک بندہ مجھے دے دے اور اس کے ذریعے اسلام کی مدد اور عزت فرما۔ تو
تو حضرت عمر بن خطاب مسلمان ہوئے، تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ حضور کی بھی روحانی نظر دیکھیں اور آپ کا مقام نبوت دیکھیں کہ یار یہ شعر اگر ہماری طرف آ جائے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اتنی عزت اور برکت دے گا کہ آپ نے دیکھا۔ اسی لیے مورخین مغرب کے لوگوں مستشرقین نے لکھا کہ اگر دوسرا عمر بھی اسلام میں ہوتا تو شاید پوری روئے زمین پر اسلام کے علاوہ دوسرا مذہب ہی نہ ہوتا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا فیض کثیر عطا فرمایا تھا۔ آج آسمان والے حضرت عمر کے قبول اسلام پر بہت خوش ہیں۔ آخری جملے داتا صاحب کے آگے، صوفیہ کرام خرقہ پوشی اور دین کے معاملات میں شدت اختیار کرنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اب چونکہ داتا صاحب آخری جملہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی کہہ رہے ہیں جی تصوف میں چلو حضرت عمر کی تو بڑی شان ہے، ان کے تو ہر شعبے میں اثرات، تصوف میں کیا اثرات؟ اچھا پہلے اشارہ کر گئے تھے کہ وہ اہل حقیقت بھی بڑے تھے، اہل احسان کے پیشوا تھے، اہل تحقیق کے پیشوا تھے، تصوف کی بڑی باتیں کی۔ ان کا دو باتیں ہیں، دین پر سختی کرنے میں اور یہ خرقہ اور گدڑی کا لباس پہننے میں صوفیہ نے حضرت عمر کی شخصیت کو آئیڈیل سمجھا ہے۔ اس کے بعد آپ آخری جملہ کہہ کے ختم کرتے ہیں، الغرض آپ ہر معاملے میں خلق عالم کے امام ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، حضرت عمر امام العالمین ہیں۔ تو حضرت عمر کو یہ ٹائٹل دیا داتا صاحب نے، امام العالمین، صرف امام المسلمین نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس طرح کا رعب، دبدبہ اور آپ کی شخصیت میں جتنی روحانی اور باطنی باریکی رکھی تھی، تو آپ ہر معاملے میں تمام خلق عالم کے امام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو داتا صاحب کی یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔